الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ بروز قیامت میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم، اللہ کا شکر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الاضحیٰ کا دن دیکھنا نصیب فرمایا۔ عید خوشی کا دن ہے۔ آج کے دن ہم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کی پیش کردہ قربانی کی یاد تازہ کرتے ہیں اور اپنے اندر بھی قربانی پیش کرنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قربانی کے مقاصد سمجھنے اور اپنے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کا دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی قربانی کی یادگار کا دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میری راہ میں قربان کریں تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر لبیک کہتے ہوئے بغیر ان باتوں کو سوچے کہ اگر بیٹے کو قربان کر دوں گا تو میرا سہارا کون بنے گا یا دنیاوی معاملات کیسے چلیں گے، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کیا۔ دراصل قربانی کا یہی درس ہے کہ بندہ اپنے تمام معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کر دے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو جائے تو پھر بندہ ادھر ادھر کی باتیں نہ سوچے، پھر بندہ یہ نہ سوچے کہ میرے دنیا کے معاملات کیسے چلیں گے، یہ کیسے سنوریں گے۔ بندہ اللہ کے حکم پر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے سارے کام خود ہی سنوار دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اپنے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جہاں ہم جانوروں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں، ساتھ ہی ساتھ بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ جب جانور قربان کرنے لگیں، جانور کو ذبح کرنے لگیں تو یہ تصور قائم کریں، یہ نیت کریں، یہ ارادہ بنائیں کہ جس طرح میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی نفسانی خواہشات کو بھی ذبح کر دوں، اپنی بری عادات کو بھی ترک کر دوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو حکم ارشاد فرمائے میں بغیر چون و چرا کے، بغیر کسی مفاد کو سامنے رکھے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ تو آج قربانی کے موقع سے ہم یہ درس لیں کہ انشاءاللہ عز و جل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہماری ہر قیمتی سے قیمتی شے بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے جمعۃ المبارک کو یہ عرض کیا تھا کہ انشاءاللہ عز و جل ہم عید الاضحیٰ کے خطبے میں ان باتوں کو بیان کریں گے کہ جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، قربان کیا جاتا ہے تو اس وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو آئیے
آئیے ہم اپنے اسی موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ جب جانور کو ہم اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر ان جانوروں کے حقوق بھی لازم کیے ہیں۔ ان جانوروں کا خیال رکھنا، ان کو تکلیف نہ پہنچانا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کے احکام میں شامل ہے۔ اب ایک طرف رب تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کریں، اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی یہ تعلیمات ہیں کہ ہم جانور کا خیال رکھیں۔ تو قربانی کے موقع پر ہم نے ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھنا ہے۔ پہلا کام تو یہ کریں کہ جب جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے، ذبح کرنا ہے، تو جانور کو بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جائے، بلکہ جانور کو پانی بھی پلایا جائے، چارہ بھی کھلایا جائے، جانور کھا پی کر مطمئن ہو، اور ایسی حالت میں پھر ہم جانور کو اللہ کی راہ میں قربان کریں۔ اور جب جانور کو قربان کرنے لگے تو جانور کے سامنے ایسا کوئی عمل نہ کرے جس کی وجہ سے جانور بدک جائے، جانور پریشان ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور کو قربان کرنے لگے ہیں، اور جانور کے سامنے ہی چھری تیز کر رہے تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر ملاحظہ فرمایا کہ اب جانور کو ذبح کرنا ہے اور اس کے سامنے ہی چھری تیز کی جا رہی ہے، یہ منظر دیکھ کر جانور پریشان ہوگا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی کو سمجھاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تم جانور کو دو موتیں کیوں مار رہے ہو؟ ایک موت تو اس کو آنی ہے جو رب تعالیٰ کے حکم سے اس کو ذبح کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے اس کے سامنے چھری کو تیز کر کے اسے یہ موت کیوں مار رہے ہو، یہ پریشانی میں مبتلا اسے کیوں کر رہے ہو؟ تو جب جانور کو ذبح کرنا ہے تو یہ چھری تیز کرنے کا معاملہ یا اس کے دیگر جو مقدمات ہیں وہ جانور کے سامنے نہیں کرنے چاہیے، تاکہ جانور کو اس عمل سے اذیت نہ پہنچے۔ اچھا، اسی طرح سے اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جانور کو ہم اس انداز میں ذبح کریں کہ جانور کو جو جان نکلنے کی تکلیف ہونی ہے وہ تو ہونی ہے، اس کے علاوہ کوئی اضافی تکلیف نہ ہو، بلکہ جانور کو ذبح کرتے وقت بھی ہم جانور پر رحم کھائیں، اور رحم کا ایک مادہ، رحم کا ایک عنصر ہمارے اندر موجود ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، آپ فضیلت دیکھیے گا، حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں بکری کو ذبح کرنے لگتا ہوں تو مجھے بکری پہ رحم آتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ یہی رحم کرنا یہ تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ تو جب جانور کو ذبح کیا جائے اس وقت بھی جانور پر رحم کھانا چاہیے، اور رحم کھانے کا مطلب یہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ جانور کو کسی بھی طرح کی کوئی اضافی تکلیف نہ دی جائے۔ مثلا اب جانور کو ذبح کرنا ہے، یہ تکلیف تو اس کو ہونی ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ اسے کند چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے، چھری چل نہیں رہی اور جانور کو تکلیف ہوتی جا رہی ہے، اب اس کی جان بھی نہیں نکل رہی اور اس کو چھوڑا بھی نہیں جا رہا۔ تیز چھری کے ساتھ جانور کو ذبح کیا جائے تاکہ اس کی جو رگیں کٹنی ہیں وہ فوراً کٹ جائے اور جانور تھوڑی دیر میں ٹھنڈا ہو جائے۔ اسی طرح سے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو مسنون طریقہ یہ ہے کہ قبلہ رو اس کو لٹایا جائے اور پھر اس کو ذبح کیا جائے۔ یہ مسنون اور مستحب طریقہ ہے، لیکن اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ اگر آسانی کے ساتھ ہم اس کو قبلہ رو کر سکتے ہیں، ہم اس کو گرائیں ہی اس انداز میں کہ وہ قبلہ رو ہو جائے اور پھر ہم اس طریقے سے اس کو ذبح کر دیں۔ اگر تو ایسا ممکن ہے تو ہم پھر اس سنت اور مستحب پر عمل کریں، لیکن اگر ہم نے جانور کو لٹایا
اور کسی دوسری سمت میں جانور لیٹ گیا، ہم اس کو قابو نہیں کر سکے یا پہلے خیال نہیں رکھ سکے، اب کسی اور سمت میں لیٹ گیا، اب ہم جانور کو اس سمت میں کرنے کے لیے زمین پر گھسیٹیں گے تو جانور کو تکلیف ہوگی، جانور کو اذیت ہوگی۔ ایسی اضافی اذیت جانور کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ یا تو اولاً اس کا خیال رکھا جائے کہ ہم اسی طریقے پر جانور کو گرائیں جس طریقے سے اس کو ذبح کرنا مسنون اور مستحب ہے، اور اگر اس کا خیال نہیں رکھ پائے تو پھر جس سمت میں بھی جانور گر گیا ہے اسی سمت میں جانور کو قربان کر دیا جائے، اسی حالت میں جانور کو ذبح کر دیا جائے۔ اور پھر جب جانور کو قربان کیا جائے تو ایسا ہوتا ہے ان دنوں کے اندر ہمارے جو قصاب حضرات ہوتے ہیں، قصائی حضرات ہوتے ہیں، وہ ذرا جلدی میں ہوتے ہیں کہ جلدی جلدی ایک بندے کا کام کر کے دوسرے بندے کی طرف چلے جائیں۔ کئی لوگوں کو ٹائم دیا ہوتا ہے، اب اس جلدی جلدی کے چکر میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جانور کو بھی چھری پھیری ہے، ابھی جانور ٹھنڈا نہیں ہوا، ابھی اس کی جان نہیں نکلی، جانور تڑپ رہا ہے، اسی حالت میں اس پر مزید چھریاں چلائی جاتی ہیں۔ کوئی اس کی کھال اتارنا شروع کر دیتا ہے، کوئی کہتا ہے منکا توڑ دو، کوئی کہتا ہے کہ اس کو مزید اندر تک چھریاں گھونپو جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اب اس طریقے سے جانور کو اضافی اذیت دی جاتی ہے، تکلیف دی جاتی ہے، یہ طریقہ کار ہرگز درست نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے بھی بچا جائے، بلکہ قصاب سے، قصائی سے پہلے ہی بات کر لی جائے کہ بھائی یہ کام ہم نہیں کرنے دیں گے۔ بعض لوگوں کو جب یہ بات سمجھائی جاتی ہے وہ کہتے ہیں جی قصائی سنتا ہی نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ایک بندہ ہائر کیا ہے، آپ نے اس کو اجرت دینی ہے، آپ کا جانور ہے، آپ کا کام کرنے کے لیے وہ آیا ہے، تو وہ آپ کی بات کیوں نہیں سنے گا؟ اگر وہ گوشت ٹھیک سے نہ بنائے تو آپ اس سے لڑ پڑتے ہیں کہ یار گوشت سارا خراب کر دیا ہمارا، یہ بوٹیاں خراب کر دی، یہ کھائے گا کون، یہ کیسے استعمال ہوگا، تمہیں بنانا نہیں آتا، ہم تمہیں پیسے پورے نہیں دیں گے۔ جب ہمارے اپنے مفاد سامنے ہوتے ہیں تو ہم اگلے بندے سے لڑ بھی پڑتے ہیں، لیکن جب ایک بے زبان جانور کو اذیت دی جا رہی ہے، تکلیف دی جا رہی ہے، تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے، ہم اس کا خیال نہیں کرتے۔ ایسے موقع پر ہم فوراً ہی گیو اپ کر دیتے ہیں، فوراً ہی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی نہیں وہ اگلا بندہ تو بات ہی نہیں سنتا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ پہلے سے قصاب کے ساتھ بات کر لیں کہ یار غلط طریقہ میں نہیں اپنانے دوں گا، قربانی کرنی ہے، اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کرنا ہے، تو ہم صحیح طریقے کے ساتھ جانور کو قربان کریں گے اور جانور کو کسی بھی طرح کی کوئی اضافی تکلیف، کوئی اضافی اذیت جانور کو نہیں ہونے دیں گے۔ تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھیں، اور یہیں سے آپ یہ بات بھی سمجھیے، جب قربانی کا موقع آتا ہے تو بہت سارے لوگ عجیب و غریب منطق پیش کرنے لگ جاتے ہیں، عجیب و غریب فلسفے پیش کرنے لگ جاتے ہیں کہ جانوروں پہ رحم کرنا چاہیے، جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک مسلمان کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے، اگر یہ چیز ظلم ہوتی، اگر یہ زیادتی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں کبھی اس بات کا حکم نہ دیتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد ہوا اللہ تعالی ظلم کو پسند نہیں فرماتا۔ تو اگر یہ عمل ظلم ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی اس کا حکم نہ دیتا، بلکہ اللہ تعالی نے یہ جانور ہمارے لیے پیدا فرمائے اور ہمارے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، تو نفع اٹھانے کے یہی طریقے ہیں کہ جانور کو ذبح کر کے اس سے نفع اٹھایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفع کے لیے پیدا کیے اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ احکام بھی ارشاد فرمایا، جو بھی میں نے احادیث طیبہ کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کیے، کہ جانور کو ذبح تو کرنا ہے، تم نے نفع اٹھانا ہے، رب تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے، لیکن جانور کو اضافی تکلیف نہیں پہنچانی۔ یہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ جانور کو ذبح بھی کرنا ہے تو کوئی اضافی تکلیف نہیں دینی۔ لیکن ایسے موقع پر وہ لوگ جو جانور کو ذبح کرتے وقت جو
جانور کو کھانے کے لیے جب حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کا گوشت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جانور کا بالکل خیال نہیں کرتے. آج بھی جھٹکے کے ساتھ وہ جانور کو مار دیتے ہیں. آج بھی وہ جانور کا گلا گھونٹ کے بھی جانور کو مار دیتے ہیں. اور ان قوموں کے اندر یہ رواج جاری ہے. ان حضرات کو مسلمانوں کی قربانی کے اوپر اعتراض ہوتا ہے کہ مسلمان قربانی کرتے وقت جانور ذبح کیوں کرتا ہے. ارے ذبح کے اندر تو جانور کو کوئی اضافی تکلیف نہیں دی جاتی. جو طریقہ کار تمہارے ہاں رائج ہے اس کے اندر تو جانور کو بہت زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، لیکن وہاں تم اپنی خواہشوں کے پیش نظر یہ سارے کام کر گزرتے ہو. اگر مسلمان اللہ کے حکم پر یہ کام کرے تو اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اصل مسئلہ یہ جانوروں کے حقوق کا لحاظ نہیں ہے، یہ جانوروں کا احساس کرنے کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے، بلکہ اصل تکلیف اور اصل پریشانی یہ ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم پر عمل کیوں کر رہے ہیں. اور بھلے کسی کو اس کام سے تکلیف ہوتی رہے، مسلمان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کر کے اپنے رب کو راضی کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے اللہ کی نعمتوں کا گھر جنت حاصل کرنے کی سعی کرتے رہیں گے. اور جیسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جناب علیہ صلاۃ والسلام جب اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں شیطان وسوسے دلاتا تھا، شیطان رکاوٹیں پیدا کرتا تھا. آج بھی وہ مقامات موجود ہیں جہاں پر حاجی حضرات جا کر رمی کرتے ہیں، شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں. یہ وہی مقامات ہیں جہاں شیطان نے آ کے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو اپنے اس ارادے سے باز رکھنے کی کوشش کی، رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے شیطانی وسوسوں کو کسی خاطر میں نہیں لائے، بلکہ آپ اپنے عزم پر قائم رہے اور اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے. اور آپ نے اپنی قربانی کو سچا کر دکھایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے. آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو بہت سے لوگ رکاوٹیں ڈالنے آ جاتے ہیں. کوئی کسی طرح کی منطق پیش کرتا ہے، کوئی کسی طرح کا فلسفہ پیش کرتا ہے، یہ نہیں کرو وہ کر لو، قربانی کی بجائے فلاں کام کر لو. ارے بھائی، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے تو ہم اپنی مرضی سے تبدیل بھی کر لیتے. جب حکم رب تبارک و تعالیٰ کا ہے تو تبدیل کرنے کا اختیار بھی رب ہی کو ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تبدیل نہیں کیا، اللہ نے یہی حکم دیا ہے، تو بندے کی کیا مجال ہے کہ اپنی طرف سے اس کو تبدیل کر دے. بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں قربانی سے بڑھ کر کوئی فضیلت والا اور مقبولیت والا عمل نہیں ہے. کوئی بھی ایسا عمل نہیں قربانی کے علاوہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند آتا ہو. ان دنوں میں سب سے پسندیدہ نیکی اللہ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اللہ جسے توفیق عطا فرمائے وہ اللہ کی راہ میں بہترین سے بہترین جانور کو قربان کرے. اللہ کریم ہمیں قربانی پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اس راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں آئیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسے وسوسوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر میں ایک دو نصیحتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. جب ہم قربانی کریں تو قربانی کے گوشت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے. اگر کوئی بندہ اس بات پر عمل نہیں کرتا، قربانی پھر بھی اس کی ہو جاتی ہے. لیکن یہ جو حکم دیا گیا ہے اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، بڑے فوائد اس کے ساتھ مربوط ہیں. اگر ہم قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرتے ہیں تو خود بھی تبرک کے طور پہ قربانی کا گوشت کھائیں گے، اپنے عزیز و اقارب کو بھی گوشت پہنچائیں گے، صلہ رحمی کریں گے، اور غریب اور نادار لوگوں تک بھی گوشت پہنچائیں گے، صدقہ کرنے کا ثواب بھی کمائیں گے. اور قربانی دراصل یہی ہے کہ ہم اپنے ہاتھ سے بھی کچھ قربان کریں، کچھ دوسروں کے ہاتھ میں بھی جائے. یہ بھی قربانی کا ایک مقصد ہے. تو ہمیں اس مقصد کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کی فضیلتیں بڑی پیاری ہیں. کسی بھوکے کو اگر ہم کھانا کھلاتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا
جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کے بدلے اس کو جنت کے پھلوں میں سے کھلائے گا، جنت کی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلائے یہاں تک کہ وہ بھوکا آدمی سیر ہو جائے، پیٹ بھر کے کھا لے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کھانا کھلانے والے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اس کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ موقع ہے آج کے دن جہاں ہم نے جانور ذبح کرنا ہے، قربانی کرنی ہے، ساتھ میں یہ عمل بھی کرنا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل جو بھی غریب اور نادار مستحق شخص وہ بھلے ہم تک خود رسائی حاصل کرے یا وہ خود نہیں آیا تو ہم اس تک اپروچ کریں، خود وہاں تک پہنچیں اور اس کو گوشت پہنچائیں تاکہ اس کے بچے بھی عید کی خوشیاں اچھے انداز میں منا سکیں، عید کے موقع پر وہ حضرات بھی ہنسی خوشی اپنا وقت کاٹ سکیں، کسی طرح کے احساس کمتری کے اندر وہ شریک نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں غریبوں ناداروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ دعوت بھی پیش کرنا چاہتا ہوں کہ قربانی کی کھالیں آپ دعوت اسلامی کو جمع کروائیں۔ دعوت اسلامی الحمدللہ عز و جل عاشقان رسول کی بڑی پیاری تحریک، اور آپ سب اس سے واقف ہیں، دعوت اسلامی کے دینی کام آپ سب کے سامنے واضح ہیں۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی پاکستان میں، پاکستان سے باہر بلا مبالغہ ہزاروں مدارس چلا رہی ہے جس میں بغیر کسی فیس کے فری آف کاسٹ قرآن پاک حفظ اور ناظرہ کی تعلیم بچوں اور بچیوں کو دی جاتی ہے، درس نظامی، عالم کورس، مفتی کورس کی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دعوت اسلامی بغیر کسی ایڈز کے، بغیر کسی کی امداد کے، صرف عوامی چندے کے ذریعے سے دعوت اسلامی مدنی چینل چلا رہی ہے جس پہ دن رات دین کا پیغام لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، غیر مسلموں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، اور بہت سے غیر مسلم اس کی وجہ سے دین اسلام کے قریب ہو رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اور دعوت اسلامی تقریباً دنیا بھر میں 200 کے قریب ممالک میں تقریباً 70 سے زائد شعبہ جات کے اندر اپنی خدمات فراہم کر رہی ہے۔ ہمارے اسی مسجد کے نیچے والے حصے میں مدرسہ المدینہ قائم ہے جہاں سے کئی حفاظ کرام حفظ قرآن مکمل کر چکے۔ تو یہ دعوت اسلامی کی خدمات ہمارے سامنے ہیں، اور یہ سارے کام الحمدللہ آپ حضرات کے تعاون کے ساتھ یہ کیے جاتے ہیں۔ اور خصوصاً دعوت اسلامی 2 مواقع پر چندہ جمع کرتی ہے۔ نمبر 1 رمضان شریف میں صدقات، زکوٰۃ وغیرہ جمع کی جاتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کی کھالیں جمع کی جاتی ہیں۔ تو آپ سبھی حضرات نے چونکہ صدقہ تو کرنا ہی ہے، قربانی کی کھال دینی ہی ہے سب نے، قصائی کو قربانی کی کھال اجرت کے طور پہ دینا جائز نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسا کر دیتے ہیں، قصائی سے یہ طے کرتے ہیں کہ اتنے پیسے دیں گے اور ساتھ میں کھال دیں گے، یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ کھال آپ نے صدقہ ہی کرنی ہوتی ہے کسی مسجد میں، مدرسے میں، کسی دینی کام کے اندر۔ تو آپ دعوت اسلامی کو یہ کھال دیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو یہ صدقے کا ثواب بھی ملے گا، اور آگے اس پیسے کے ذریعے جتنے بھی دینی کام کیے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل ان دینی کاموں کے اندر بھی آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ